الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام. اس لیے کہ جوانوں کو بچے دیکھتے ہیں تو بچے جوانوں کی ہی اداؤں کو پسند کرتے ہیں، اور بوڑھے بھی جوانوں کو دیکھتے ہیں تو بوڑھے بھی جوانوں کی ہی اداؤں کو پسند کرتے ہیں. یعنی بچوں کو بھی جوان پسند، بوڑھوں کو بھی جوان پسند. اب جیسے جوان کی زندگی ہوگی ویسے ہی ہمارے بچے وہ زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، لنگر دو جہانی، میرا میر، پیرا پیر، روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے. اللہ اللہ، آپ غور کریں اور اندازہ لگائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کا استاد نہیں، جو اپنے نفس کا استاد نہیں وہ کسی کا استاد نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا استاد ہو نہیں سکتا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور نوجوانوں، ہمیں اپنی زندگی کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر گزارنی ہوگی. تب جا کر تو ہماری غلامی ثابت ہوگی، تب جا کر تو فیضان غوث اعظم جاری ہوگا، تب جا کر تو ان کی نظر ہم پر ہوں گی، تب جا کر تو گھر کی بلائیں ختم ہوں گی، تب جا کر تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب مجھے کہنے دیجیے قادری منڈل والے کہیے سالوں سے یہ جو ہے تو پروگرام رکھ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو حوصلہ جو ہے تو عطا کرے، مگر میرے جملے سے ضرور برا لگے گا. آپ کو برا تو لگے گا ہی، اس لیے کہ آپ کے اسٹیج پر آ کر آپ ہی کو میں ڈنڈے ماروں تو مجھے محبت اور پیار کہاں سے دینے والے ہیں آپ، مگر میں ڈنڈا نہیں ماروں گا. اللہ اکبر، تمہیں یہ جملوں کو سننا پڑے گا. اللہ اکبر، کیا بات ہے، حضرت نصیحتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اے قادری منڈل والوں، ابھی تک نمازی بھی بنے آپ، ابھی تک رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچنے کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے. سمجھ جانا جس دن غوث الورا کی نظر ہو جائے گی قادری منڈل کا ہر ممبر نمازی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر نہیں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اے قادری منڈل والوں، کہہ دینا، نام رکھ دینا کہ کورونا کے بعد جو غوث پاک کی جو ہے تو محفل ہوئی، اور غوث پاک نے پھر ہم پر ایسی نظر کی کہ کورونا کے بعد کی محفل میں سب نمازی ہو گئے. ہے نا، تب تو ہے انقلاب. ورنہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مسلمان نہ کورونا سے ڈرتا ہے، نہ ملیریا سے ڈرتا ہے، نہ ٹائیفائڈ سے ڈرتا ہے، نہ نزلے سے ڈرتا ہے، نہ زکام سے ڈرتا ہے، نہ کھانسی سے ڈرتا ہے، نہ پریشانی سے ڈرتا ہے. نہیں ڈرتا. ڈرنے کا سبب کیا ہے؟ آج ہمارے جوان دنیائی معاملات میں ایسے ملوث ہو چکے ہیں، دنیا سے پیار کرنا شروع کر دیا ہے، تب جا کر ڈر رہے ہیں. اور نمازی اگر ہو جائیں گے، روزے دار ہو جائیں گے، اور مصطفیٰ کی علاموں کو اپنانے والے ہو جائیں گے تو موت سے تم نہیں ڈریں گے. کورونا کرے گا کیا؟ کرے گا تو یہی نہ کہ موت آ جائے. اس کے علاوہ کچھ کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. آپ قاری صاحب اس کے علاوہ کرے گا کچھ؟ آئے گی موت، موت ہی آئے گی نا. ڈر رہے ہیں. اللہ ڈر کس کا ہے؟ اگر تمہارے دامن میں سجدے ہوتے، تلاوت ہوتی، نیکیاں ہوتی، رسول اعظم کے ارشاد کے مطابق زندگی ہوتی، غوث اعظم کے فرمان کے مطابق زندگی ہوتی، تو اے جوانوں، ہر جوان یہی کہتا، ہاں ہاں اب تو موت کا پردہ بیچ میں ہے، موت کا پردہ ہٹ جائے گا، جمال مصطفیٰ نظر آ جائے گا، جمال مصطفیٰ نظر آ جائے گا. اللہ اکبر. یہ خواہش کب خواہش ہوتی ہے؟ جب نمازی بنے گی، نمازی بنے گی.
تب تو ہوگی نا. جملے تو بڑے اعلیٰ ہیں مگر آپ کے خلاف ہیں. آپ کے خلاف سننا تو پڑے گا نا. اسلام کی بات نہیں سنیں گے تو سنیں گے کس کی بات؟ کس کی بات سنیں گے؟ آج ہمارے ماں بہنوں کا کردار دیکھیے. آج ہماری شادیوں کے معاملات کو دیکھیے. آج ہمارے منگنیوں کے حالات کو دیکھیے. اتنا سب ہونے کے بعد بھی حالات اور معاملات کیا ہیں؟ کیا خوف الہی دل میں اتر گیا؟ ہمارے اتر گیا؟ کیا ہماری ماں بہنوں نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا؟ کیا لالئی لگانا چھوڑ دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ سور کی چربی ہے. حضرت تو بڑے بابانگے داخل کہتے ہیں سور کی چربی لالئی میں نک پالش میں لگتی ہے. مگر اللہ اکبر، کیا ہماری ماں بہنوں نے نک پالش اور ہونٹ پالش لگانا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. برا مت لگائیے گا. اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا دم بھرتے ہو میری پیاری ماں بہنوں، تو تمہیں فاطمہ کے کردار کو اپنانا ہوگا، فاطمہ کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اور جوانوں، تم حسین سے محبت کرتے ہو تو اکبر علی کی طرح اسلام کے لیے جوش پیدا کرنا ہوگا، حضرت قاسم کی طرح اسلام کے لیے جوش پیدا کرنا ہوگا. جوانوں، کربلا کے میدان میں قاسم نے جوانی دے کر اسلام کو ہرا بھرا کیا ہے، اکبر نے جوانی دے کر اسلام کو ہرا بھرا کیا ہے، حسین نے 6 ماہ کا بچہ دے کر اسلام کو ہرا بھرا کیا ہے. آج قوم مسلم کلمہ پڑھنے والی اللہ اکبر جس کے لیے حسین لڑے تھے وہی عمل کر رہے ہیں. نہیں کر رہی؟ بولیے، کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ وہ کربلا کے میدان میں پردے کا اہتمام نہ ہونے پر ہوڑیاں چھین لی تو اہل بیت اطہار کی بیویوں نے بالوں سے پردہ کیا. قوم مسلم کیا ہو گیا ہے؟ تم بالوں سے پردہ کیا. آج نکاح ہوا 100 دوستوں کو لا کے پہلے بیوی کو بتاتا ہے یہ ہے، دیکھ میری، دیکھ پوری دیکھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہی یہ طریقہ ہے؟ کھلے عام لے جا کر کے تیرے روم میں بتا بیٹھے. میک اپ اس کا تیرے لیے، حسن اس کا تیرے لیے، خوبصورتی اس کی تیرے لیے، اور تمہیں نکاح کیا کیا؟ او ہو پھر ادھر سے ماں آ رہی ہے. دیکھ اے جوان، دیکھنا ہو میری، اسلام نے کہا چھپا بال بھی نظر نہ آئے. تو قرآن کی تلاوت کرے تو غیر مرد قرآن کی تلاوت کی آواز بھی تیری نہ سنے. اور آج قوم مسلم نے نئی بی نئی دلہن لا کر کے ایک نمائش کرنا شروع کر دیا ہے. اور پھر اللہ اکبر، حضرت فون پر کیسی لگی، کیسی ہے بیوی؟ کون پیدا ہوگا؟ کون پیدا ہوگا؟ آپ تو پہلی ملاقات میں خود جا کے مل لیتے ہے نا، خود جا کے ملے. مگر پہلی ملاقات میں خود نہیں ملے، 100 کو ملا دیا بعد میں.
وہ پھر کہتی ہے ہاں روم میں گئے بھی، وہ کہتی ہے وہ تمہارے چاروں دوستوں میں ایک بڑا ہنسن لگ رہا میں آپ کو غلط نہیں بول رہا ہوں، یہ ہمارے محلے کے جوان ڈٹ جائے نا تو بہت سی خرابیاں دور کرے، مگر اب ان کو ہی کون سوارے بیچاروں کو، سوار جائے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانے، جب یہ ماحول ہوگا تو پھر پیدا ہونے والا قاسم اکبر نہیں ہوگا، پیدا ہونے والا غوث اعظم نہیں ہوگا، پیدا ہونے والا امام اعظم نہیں ہوگا، پیدا ہونے والا امام شافعی نہیں ہوگا، پیدا ہونے والا امام حنبل نہیں پیدا ہوگا، پیدا ہونے والا امام یوسف نہیں پیدا ہوگا، پیدا ہونے والا غریب نواز نہیں پیدا ہوگا، پیدا ہونے والا محبوب الہی نہیں پیدا ہوگا، پیدا ہونے والا اللہ اکبر امام اہل سنت نہیں پیدا ہوگا، پیدا ہونے والا حافظ قرآن نہیں پیدا ہوگا، پھر کیا پیدا ہوگا؟ پیدا ہونے والا اللہ اکبر پھر ناچنے والا ہی پیدا ہوگا۔ پھر ادائیں کون سی اچھی لگے گی؟ ادائیں شاہ رخ خان کی اچھی لگے گی۔ ادائیں کون سی اچھی لگے گی؟ ادائیں سلمان خان کی اچھی لگے گی۔ اللہ اکبر۔ علماء کہہ دے ہاں ہاں یہ جہنمی ہے، مسلمان تو حسین کا نام لے کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے، تو نے کب سے جہنمیوں کی ادائوں کو اپنانا شروع کر دیا؟ کب سے شروع کر؟ پھر ہم تو بس کہ نہیں، اب تو 8 دروازے جنت کے کھل نہیں ہے، جانے گے ہم کو، ہاں جانے گے آپ کو۔ تقریر پہلا بہت بھاری ہوئی ہے، پسند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو تو ہاتھ اوپر کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں نہیں تو بولیں گے کہ مولانا کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارنا شروع کر، نہیں سننا پڑے گا، سننا پڑے گا، تم میں دین آ جائے گا، ادائے حسین تم میں پیدا ہو جائے گی، اللہ تمہاری آواز میں وہ طاقت اور قوت پیدا کرے گا کہ غیر بھی پست ہوتے ہوئے نظر آئے گے۔ اللہ اکبر۔ اور پست کیا ہے اللہ والوں نے، پست کیا ہے، کیسے پست کیا ہے؟ میں نے حضرت تفسیر عزیزی میں پڑھا، مسجدوں کے بارے میں، اور جہاں پوجا ہوتی ہے کرتے ہیں اسے، اس کا نام جانتے ہیں آپ لوگ، ہیں نا؟ ایک نے اعتراض کیا، ایک نے اعتراض کیا کہ جب مسجد تعمیر ہوتی ہے، کلر ہوتا ہے، دروازے لگتے ہیں، کھڑکیاں باریاں لگتی ہیں، اور کچھ ہی سال کے بعد پھر کلر بھی خراب ہونے لگتا ہے، کھڑکیاں دروازے بھی خراب ہونے لگتی ہیں، دیواریں بھی خراب ہونے لگتی ہے، اللہ اکبر۔ مگر دیکھو ہمارا یہ جو مندر ہے 1000 سال سے ہے، جیسا ہے ویسی ہے، جیسا ہے ویسی ہے۔ حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ اکبر کہا، قرآن میں اللہ نے فرمایا الا جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ ہم اس قرآن کو اگر پاڑ پر نازل کر دیں گے تو پاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگے گا۔ مفہوم بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو قرآن کریم میں تو اتنی طاقت و قوت ہے، اگر ہم نازل کرتے ہیں
تو ہماری مسجدوں میں اسی اللہ کے کلام کو پانچوں ٹائم پڑھا جاتا ہے، پانچوں ٹائم پڑھا جاتا ہے۔ آپ گئے 1000 سال کے مندر پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کیا، شروع کرنا تھا کہ دیواریں گرنے لگی، دروازے ٹوٹنے لگے، کھڑکیاں ٹوٹنے لگی۔ آپ نے کہا یہ ہمارے اسلام کی صداقت ہے، اسلام کی حقانیت ہے۔ ہماری مسجدیں روزانہ 5 مرتبہ قرآن سننے کے بعد بھی سلامت ہے، تیری تو یہ مندر ایک بار سنانے سے زمین کے تل دیواریں آنے لگی۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے دوستوں زبان میں تاثیر کہاں سے تھی؟ جوانوں کہاں کی تاثیر تھی؟ ان کی زندگی اسلام کے مطابق زندگی تھی، اسلام کے مطابق زندگی تھی۔ تو وہ اسلام کی صداقت کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے اللہ اکبر اپنی خود کو ذات کو پیش کرتے، اور پیش کرنے کے بعد پھر جو وظیفہ کرتے تو ہوتا کیا؟ آ کر کے سب قدموں پر گرتے کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم آپ کلمہ پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کے قانون کو مانا ہے، مانتے تو معاشرے میں یہ ساری برائیاں نہیں ہیں پیدا ہو رہی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانے، جوانوں سنورنا ہوگا، تمہیں سدھرنا ہوگا، تمہیں مصطفیٰ کے ارشاد پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر تو زندگی تمہاری انمول زندگی ہوگی۔ پھر مرنے کی خواہش بھی کریں گے اللہ، اور پھر نیکیاں تو انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے، نیکیاں تو انسان کو آخرت میں بھی کام آتی ہے، نیکیاں تو انسان کو گھر میں بھی کام آتی ہے، نیکیاں تو انسان کو تجارت میں بھی کام آتی ہے، نیکیاں تو انسان کو دھندے میں بھی کام آتی ہے، نیکیاں تو انسان کو بچوں میں بھی کام آتی ہے، نیکیاں تو انسان کو بلاؤں میں کام آتی ہے، نیکیاں انسان کو بے چینی بے قراری کو ختم کرتی ہے، نیکیاں انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اے نوجوانوں، اللہ اکبر، نیکی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں، اللہ نیکی کرو، لیکن ایسی کرو کہ اللہ کے دربار میں مقبول اور قبول۔ اللہ، آج ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ دنیا، صرف دنیا میں ملوث ہے۔ انسان جب نیکیاں کرتا ہے نا تو نیکیوں کے سبب اللہ بلائیں دور کرتا ہے۔ نہیں، ہمارا تو حال کیا؟ شراب تو ہم پیئیں گے، تعویذ بابا کریں گے، بابا کریں گے۔ بابا جان نے کہہ دیا کہ تعویذ تو میں کروں گا، 3 بجے اٹھ کے تہجد کی 2 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ بابا تو سچ سچ بولیں گے، کچھ تو بابا تو ہے نا، پھر کہیں گے اس نے بابا مجھ سے تو نہیں 3 بجے اٹھنا ہوگا، مجھ سے 3 بجے نہیں۔ بابا ایسا کرو نا، تہجد بھی تم ہی پڑھ لے، اس میں کتنے رکھتا ہے؟ 1100 اور 1100 بڑھا بابا۔ تو بابا کہ ہاں تہجد بھی میں پڑھتا، تعویذ بھی میں تھک جاتا ہوں۔ اب وہ بابا خود ہی نماز نہیں پڑھتا، کیا ہلایا؟ مورتی۔ اب جاتے کون حضرت؟ ہاں جی، میں نے ایک جگہ دیکھا حضرت، 1 لاکھ کماتا کیا ہے؟ کیا کیسا جگر کھول دیا ہے؟ اتنا کیسا جگر کھول دیا ہے؟ 10 کی دیتا، یہ 20 کی دیتا۔ وہ ابرار نے گٹی بنا کے لایا 20 کی، ہے نا، دیتا بیچارہ۔ یہ 500 کی پھینک رہا ہے، کیا کرتا کیا ہے؟ تو اس کا دھندا پوچھ رہے کیا تم؟ ہاں اس کا دھندا، وہ 2 نمبر کرتا کیا؟ ایسا
ऐसा गिरा के फिर उड़ा तो मजा आएगा। अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने। तो हमारी आपकी कैफियत ये बनी, बला आ गई। चलो मैं ये नहीं कहता ये बापू लोग बहुत अलग है, मतलब नहीं तो बोलेंगे कि ये बापू लोग भी ऐसे हैं क्या। ये सब जो है ना नमाजी, इनमें तो तासीर है ही, सवाल ही नहीं होता। मैं कहता भी हूँ हाजी शफी साहब, मुझे कभी कभी अफसोस होता है, अकबर शहीद की जात इतनी निराली है, इतनी निराली है, खाली चांद मेरा दिल से हाजिरी दो और कहो अकबर शहीद नमन कर देना, 5वें जुमेरात बला नहीं जाए तो मुझे बोलना। बैठा हूं नहीं दे रहा यार मजाक घर पाक यहां से पैर बंद हो गया क्या? आपका क्या क्यों यहाँ तू लेने आना, यहाँ बैठ के क्या दे रहे ला तू? मगर ये जवाब इतना असर की नमाज उठ नहीं रहा, दावा मगरिब हो रही, दावा इशा हो रही, दावा। अरे प्यारे क्या तुम बुराइयों को दूर करें, जिगर होता ना कह देते जाके, हमारे लिए इनका कैदी काफी है और ताजा ताजा फैज लेना है तो इमाम साहब काफी है। मगर अकबर शहीद की बारगाह में ताजा ही है, बासी होता का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना तुम गलत बोल ले रहे, हमारा बाबा। अरे बाबा रहमत के दिन जब जाएगा तो पता चलेगी कहाँ गया बाबा। नबी ने कहा एक अंगूठी पहनो, बाबा 10 अंगूठियों में पहनते बाबा। बाबा सरकार ने कहा एक पहले देखो, इतने बाबा में किसी के भी हाथ में 2 अंगूठी होंगी तो बताओ, हाथ में तो बाबा आ जाएंगे दूसरी बार। सबके हाथ में एक ही है, वो बस 20 उंगलियां हुई तो 20 उंगलियां हुई, 20 और 20। मैंने कहा कि अब बड़ा बाबा बनना है ना, तो ये 10 में भी पैर के इसमें भी डाल लेना। ये हाथ वाला अलग बाबा, पैर वाला अलग बाबा। अब तेरी नजर कहाँ है बाबा का, बाबा की नजर कहाँ है? तुम्हारी तो हाथों की उंगलियों पर नजर, बाबा की तुम्हारी जेब पे। और फिर कहते हैं बाबा फायदा हुआ ही नहीं, फायदा हुआ ही नहीं। अरे मैंने जो बताया ना तुम्हें, उसमें मिस्टेक 100% करिए। मैंने बोला था तुझे 1:31 पर करना, तू सच बता ये 40 दिन में 1:31 पर ढूंढी ली तूने? अरे नहीं बाबा, एक दिन क्या हुआ, तो दोस्त की शादी थी ना, तो दोस्त ने बोला दुल्हन आने वाली, दुल्हन देख के जाना, दुल्हन देख के जाना। तो उस दिन देर हुई, हाँ फेल हो गया तेरा क्या है? नेकियां कमाओ, दीन के कदम चूमो जो रहबर हैं दीन के। शरीयत जो बताते हैं, हजरत इमाम आली मकाम की कुर्बानी के सही सही वाकयात बताते हैं। इस्लाम क्या है बताते हैं, कुरान क्या है बताते हैं, शरीयत क्या है बताते हैं, निजाम मुस्तफा क्या है बताते हैं। एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाले ने जिंदगी कैसी गुजारना है वो बताते हैं, वो बताते हैं। अब ऐसों के पास आप जाएंगे और हम बोलेंगे तो हजरत हमारे, अरे वो ना हमारी उनकी एमपी नहीं,
میں نے کہا کیوں نہیں جمتی؟ اب تم ہی بتاؤ، تمہاری ہماری نہیں جمتی تو ہم تو پہلے آپ کو غسل سکھائیں گے نا کہ بابا غسل میں ہے کتنے فرض ہے۔ ارے مولانا ہم تو درویش ہیں نا، صوفی ہیں ہم بابا، تو کیسا تمہارا غسل کیسا بابا؟ تمہارا غسل کوئی اسلام سے ہٹ کے ہے کیا؟ اور اسلام سے ہٹ کے اگر بابا نے غسل کیا تو اس کا مطلب تم ناپاک کے پاس جا رہے ہو۔ مولانا ظاہر صاحب پھر مت بولنا کل کی کیا کیا بولنا، بولوں گا تو صحیح بات سننا پڑے گا۔ غلام نے تم نے بھی نماز چھوڑ دی ہے، بلا اچھی بات نہیں، بغیر نماز کے کچھ بھی چارہ نہیں۔ جوانوں، صادق میاں، جتنے بھی منڈل والے ہیں نا، کل سے انشاءاللہ ابرار میں یہ کہے کہ فخر کے ساتھ میری تقریر رکھو، میں کہوں گا کہ کورونا کے بعد کی محفل ایسی ہوئی کہ غوث اعظم کی سب پہ نظر، سب پہ نظر، تو کچھ بھی ہوا تو بابا کے پاس۔ اور ہماری ماں بہنوں نے تو اپنے شوہر کو حضرت اتنی چیزیں لینا، میں کہہ رہی نا وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہیں ہوگا علاج۔ ایسا کیا دیکھی میری آپا اس نے سنی؟ میری بہنوں اگر تم کو علاج چاہیے نا تو آج میں علاج بھی دے کے جاتا ہوں، سن لو۔ یہ قادری منڈل والوں کو دعائیں دینا کہ حافظ صاحب آئے تو کچھ علاج کو دے کے چلے، علاج وہ دیں گے ہم جو سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی بیوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین جب علیل ہوئے تو اللہ اکبر مختصر بتا رہا ہوں، علیل ہوئے تو میری ماں بہنوں علیل ہونے پر، بیمار ہونے پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانگی۔ تو کون سی منت مانگی؟ کون سی منت مانگی؟ وہ منت یاد نہیں آتی؟ نہیں، تمہیں منت کون سی آتی؟ گھوڑے چڑھاؤ، گھوڑے چڑھاؤ، اور گھوڑے کو ڈھول تاشے سے لے کے جاؤں۔ اب شوہر کہہ رہا کہ دیکھ ایسا مت، ابو بابا دیکھ لیں گے، دیکھن دو جی، میں نے تو منت مانگ لی، وہ کرنا ہی پڑے گا۔ تمہارے گھر میں پریشانیاں جو ہے نا تو عورتیں حاکم بن گئی ہیں تمہاری، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو ہم نے عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، مگر افسوس ہے کہ اب الٹا ہو گیا کہ عورتیں مردوں کی حاکم بن گئی۔ اس نے کہہ دی نا وہ کرنا ہے، اتنے کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ شادی ایسی کرو جی جو سرکار نے کہا ہے، نکاح کرو، مہر ادا کرو، نکاح کرو، ولیمہ کرو، ہے نا؟ یہ شادی نہیں سنی، نہیں پھر اپنا فتویٰ، بابا کا فتویٰ، میرا فتویٰ کہ مہر ولیمہ کا کھانا دیں گے نا تو پھر عیب جائز نہیں، جائز نہیں، پھر اب 1 لاکھ کا کھانا تو یہ کس نے کہا تم کو ولیمہ کے اس میں عیب جائز ہے؟ تمہاری فتویٰ، بھئی تحفہ ہے وہ تو لے سکتے ہیں، تحفہ ہے لے سکتے ہیں، بالکل لیجیے، مگر شادیاں ہماری ایسی اور عورتوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر، ہم دعائیں تو کرا لیتے ہیں کہ قاضی صاحب دعا کرو، کیسی دعا کرو جی؟ بولو تو صحیح، آپ کیسی دعا کی جائے؟ تو ایسی دعا کرو جیسے آدم علیہ السلام کے اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کیسی محبت تھی، ایسی محبت دونوں میں ہو جائے۔ رسول اعظم میں محبت تھی، ازواج میں جو محبت تھی، ایسا ہم کہتے ہیں دعا، مگر اللہ اکبر پھر الٹا ہو گیا، دعا قبول نہیں۔ اب یہ ہوا کہ جو عورت کہے گی وہ اسی کی سنی جائے گی۔ میں نے منت مانگی کیا؟ گھوڑے چڑھانا ڈھول تاشوں کے ساتھ لے جانا، تم کو کرنے ہی پڑے گا، نہیں تو چلی۔ اب چلی میں تو ہر گھبرا رہا تھا،
ہے نا, اس نے کیا قانون بنا دیا تو حضرت بہت بہت چلی ہم پھر دیکھ بتا کی دیکھو بیچارہ ہوئی ناگر ہو جاتا ہے. مسلمانوں پیارے آقا کے پیارے دیوار, عورتوں کی باتیں گھر کے حد تک شرعن جتنی ہے اتنی مانو اور سنو اور اتنا ہی کرو. میری پیاری ماں بہنوں, نہ گھوڑے چلانے سے برکت آنے والی ہے, اور جس بابا کے پاس تم بے پردگی سے جا کر کے اگر کچھ حاصل بھی کرتی ہے تو اس میں کچھ برکتیں نہیں آنے والی ہیں, برکتیں نہیں آنے والی ہیں. نیکیاں گھر میں کرو. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا میرے بیٹے دونوں بیمار ہیں, تو منت اللہ پر, کون سی منت آپ نے لی کہ اے اللہ کریم پروردگار خالق ارض و سما, میرے بچوں کو شفا عطا فرما, شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا میں 3 روزے رکھوں گی. میری ماں بہنوں یہ منت مانگوں نا, اگر کوئی بھی پریشانی تمہارے گھر میں آ جائے تو روزے کی منت مانگو, نماز کی منت مانگو, قرآن کی تلاوت کی منت مانگو, خدا کے ذکر کی منت مانگو, غوث کے نیاز کی منت مانگو, یہ منتیں مانگو, انشاءاللہ یہ نیکیاں تمہاری ہر بلا کو دور کر دیں. پھر ہوا کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا اور آپ کی باندی نے بھی روزہ رکھا, آپ نے بھی روزہ رکھا. 3 روزے پورے نہیں ہوتے, دونوں کو اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو یہ منتیں مانگیں, یہ منتیں مانگیں گے, ایسی نیکیاں کریں گے تو جوانوں اللہ کریم کا کرم ہی کرم تم پر ہوگا. بس میں بتاؤ آپ کو نیکی کی اہمیت, کہ نیکی انسان کے لیے دنیا میں کس طریقے سے کام آتی ہے. سنا ہوگا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر, 3 لوگ بنی اسرائیل کے آقا فرماتے ہیں باہر نکلے, سفر میں چلنے لگے, جاتے جاتے بارش ہوئی. توجہ دیجئے عمران میاں, میری طرف توجہ, میں رسول اعظم کا فرمان سنا رہا ہوں, میری طرف توجہ, پوری توجہ کے ساتھ سنیے. ہمارے حضرت نے پہلے کہا تھا کہ قبرستان میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں, الحمدللہ سب کے سب بیدار ہیں, کوئی ابھی تک سویا نہیں ہے, یہ تو ہے. گلاب بھائی جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں, غور سے سن رہے ہیں, نہ سنیں. نیکی کتنے انسان کے اپنی خود کی نیکی کام آتی ہے. اگر مسلمان قوم مسلم صبر جائے, ارشاد نبی پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی نیکیاں ہی اس کے ہر جو ہے تو پریشانی کا میرے دوستو حل ہو جائے. مگر آج نیکیاں سے ہم دور ہیں. اللہ پر آقا فرماتے ہیں تینوں نکلے, اور نکلنے کے بعد یہ ہوا کہ اتنی تیز بارش ہونا شروع ہو گئی, اتنی بارش تیز ہونے لگی کہ تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر کے پناہ لی کہ بارش رک جائے گی, بارش ختم ہو جائے گی, بارش کم ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے تو اس پہاڑ کے کھو سے نکلیں گے, پھر اپنا سفر جاری کر دیں گے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری پیاری ماں بہنوں, نیکیوں کے طرف توجہ دو. اللہ کریم بھی جو ہے تو جب بندہ نیک صالح ہو جاتا ہے, نیک بن جاتا ہے, تو اللہ عز و جل اس کے جو ہے تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جو آیات میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نیکیاں کرتے چلے جاؤ, نیکیاں کریں گے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آپ غور کرو, وہ پناہ کیے انہوں نے پانی میں کہ پانی رک جائے گا, باہر نکلیں گے. اللہ پر آقا فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, اس پہاڑ کے اللہ پر کھو کے سامنے جس میں وہ رکے تھے ایک بڑی چٹان آ کر پیش ہو جائے. آپ کس کو بلائیں گے جی؟ غوث اعظم جیسی شخصیت ہو تو پریشانی دور بھی کر جائے, ابو بابا کا تعویذ مل جائے تو کچھ نہ کچھ مسئلہ بھی حل ہو جائے, شریف بابا کا تعویذ مل جائے تو مسئلہ بھی حل ہو جائے. اب ایسی جگہ تعویذ لینے جا رہے ہیں کہ ایک بلا کو دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری لے کر آ رہے ہیں. اور بڑھ کیسا گیا, بڑھ کیسا, ماں میری بھیجی تمہیں ایسی جگہ, بڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا. نیکی کرتی اور میں کہتا ہوں یہ کہہ دیتی میری پیاری بہن, اے اللہ تو تیرے حبیب کے صدقے میں
میرے گھر کی ساری بلاؤں کو دور کر دے، میرے بیٹوں کو میرا وفادار کر دے، میری بہوؤں کو میرا وفادار کر دے، میری بیٹیوں کو میرا چاہنے والا کر دے. یہ اگر کہہ دے تو میری پیاری محفل یہ کہہ کر کے یہ کہنا، اے اللہ اگر یہ سارا مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں 1200 مرتبہ درود کا تحفہ بھی دوں. یہ کہہ دے تو نہیں ہے. مولانا زاہد صاحب، آقا نے نہیں فرمایا ایک درود اگر پڑھتی ہے امت کی عورت یا امت کا مرد تو 10 رحمتیں نازل، اور 100 پڑھے تو ہے 100 پڑھے تو حلال نا؟ نہیں، ادھر کرے گا کوئی حساب. 100 پڑھے تو 1000 رحمتیں، اور 1200 پڑھے تو 12000 رحمتیں. اے جوانوں، اے غوث کے دیوانوں، اے خواجہ کے چاہنے والوں، اے غریب نواز کے ماننے والوں، اے خواجہ دانا کے دیوانوں، اللہ اکبر. جس گھر کے اوپر 12000 اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا وہاں بلائیں بھاگتی نظر آئے گی اور گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ مانو نا منت، یہ مانو، اس میں مزہ ہے. تو نیکیوں سے بلائیں گے. آپ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ تینوں پہ، اور اس وقت میں بلڈوزر تو نہیں تھا، ہلو ہلو کہتے توڑنے کے لیے بلاتے، کچھ ہی نہیں، تینوں پھنس گئے. آقا فرماتے ہیں تینوں کھو میں بیٹھے، تینوں نے مشورہ کیا. کیا مشورہ کیا سنو. میرے آقا نے فرمایا تینوں نے مشورہ کیا اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو یہی موت آنی ہے، یہی مرنا ہے، پرسان حال نہیں ہے. بس ایک کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں. رب ذوالجلال کرم کر دے، خالق ارض و سما فضل فرما دے، اس کی رحمتیں وہ نازل کر دے. تو کیا مشورہ کیا؟ اے جوانوں مشورہ سنو ان کا. کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اب تینوں ہیں، ہم تینوں اپنی اپنی نیکیوں کو جو ہے تو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد وہ جو ہے تو دعا کرے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی نیکیوں کو پیش کرے. اور جو ہے تو 3 ہیں تو ایک دعا کرے تو آمین کہے. اللہ اکبر. اے نوجوانوں، ایک نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہنے لگا اے رب ذوالجلال، اے خالق ارض و سما، تجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اے اللہ، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، دل میں ہو یا ظاہری میں ہو، جو بھی ہو تو سب جانتا ہے. اے میرے مولا پروردگار عالم، ایسے کھو میں ہم پھنسے ہیں، پتھر کے اندر ہم دبنے والے ہیں، اب مرنے کا وقت قریب آنے والا ہے. اے اللہ عز و جل، تو جانتا ہے میرے حالات کو جانتا ہے، دل کی کیفیت کو جانتا ہے، دل کے وسوسوں کو جانتا ہے، دل کے جو ہے تو حالات کو جانتا ہے. اے میرے مولا تو جانتا ہے میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا. ابھی تو جوانوں کا حال بھی عجیب ہو گیا ہے. وہ حضرت موبائل دیکھتے دیکھتے عاشق ہو جاتے. ہم نے کہا کہ تم اتنے کھو میں تمہیں رشتہ جانے کا کہا کیسے؟ کہاں دیکھا کب دیکھا؟ اسی میں ہو گئی ہے نا، اسی میں ہو گئی. پھر وہیں نہیں تو مر جاؤں گا وہیں. پھر وہ کچھ بھی کرے کیا بھی کرے نہیں. اسے آپ نے کہا نا کہ جو اپنے نفس کا استاد نہیں کسی کا استاد ہو، نفس کا استاد بن جائیں گے تو نفس کہے گا نماز مت پڑھو. آپ نفس کے استاد بن کے نفس کو ڈنڈے مار کے نماز پڑھوں گا. نفس کہے گا روزہ مت رکھو، آپ نفس کو کہیں گے روزہ رکھوں گا. نفس کہے گا نیکی مت کرو، آپ کہیں گے نیکی کروں گا. نفس کہے گا قرآن مت پڑھو، آپ کہیں گے قرآن پڑھوں گا. نفس کہے گا درود مت پڑھو، آپ درود پڑھیں گے. نفس کہے گا تسبیح مت پڑھو، آپ کہیں گے تسبیح پڑھوں گا. تو جب نفس کے استاد بن گئے آپ تو پھر نفس کیا کرنے والا ہے؟ مگر نفس ہی آپ کو استاد بن گیا. اللہ انہوں نے کیا کہا؟ مولا
میں چچازاد بہن پر عاشق ہو گیا اور پھر ہر وقت خیال اور سوچ میں یہی بات ہوتی جب موقع ملے گا نفس کی خواہش پوری کروں گا، جب موقع ملے گا نفس کو تسکین دلاؤں گا، جب موقع ملے گا اپنا کام پورا کروں گا۔ اے اللہ مجھے موقع ملا، پوری طریقے سے میں قابض ہو گیا، اب نفس کی خواہش میں پوری کرنا چاہتا تھا۔ میرے مولا تیرا خوف میرے دل کے اندر اتر گیا، تیرا ڈر میرے دل کے اندر اتر گیا مولا، تیرے خشیت کے سبب، تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے مولا طیب جو ہے تو مہینوں سے پلان بناتا رہا، خیالات ابھرتے رہے، نفس ابھرتا رہا، خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے ہمیشہ موقع تلاش کرتا رہا۔ موقع ملنے کے بعد مولا میں نے تیری خوف کے وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ اے اللہ وہ گناہ چھوڑنا میرے لیے اگر نیکی بن گئی ہوگی تو اے رب الجلال، اے خالق ارض و سما، ہمیں اس چٹان سے نجات عطا فرما دے۔ دیکھیے جوانوں، دیکھیے کہتے ہیں عاشق تو حضرت اللہ، بڑا عشق جب ہم دیکھتے ہیں جوانوں کا تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تو یہ فتح کر کے آئیں گے، فتح کر کے آئیں گے۔ اور ادھر سے سنتے تھے آئی 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 گاڑی آئی، ارے کچھ تو کھڑے رہو سامنے، محلہ ہے ہمارا، بولو نا کچھ، اب تمہارے کام میں چلا ہے نا۔ یہ تو حالات اتنے کمزور ہو گئے ہمارے جوان، پڑھنا پڑے گا، اسلام کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ہم عشق رسول کا اظہار کرتے ہیں صرف زبانی، دلی نہیں، اور دلی عشق ہوتا نا تو پھر یہی کہتے ہماری نگاہوں میں سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے جمال کے کچھ نہ ہو۔ نگاہ دے تو روزہ مصطفیٰ پر، نگاہ دے کے تو قرآن میں پاک، نگاہ دے کے تو علماء کے چہرے کو دیکھیں، تب جا کر تو کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر میاں ہماری نگاہیں بھی آوارہ، دل بھی آوارہ، خیال بھی آوارہ، سوچ بھی آوارہ، عقل بھی آوارہ، اور پھر ہم کہیں رحمت بھیج رب ذوالجلال، کرم بھیج دے رب ذوالجلال، غریب نواز نظر کر دو، شمس اعظم نظر کر دو، خواجہ دانا نظر کر دو، اکبر شہید بابا نظر کر دو۔ مسلمانوں، مصطفیٰ نے کہا میرے سچے پکے غلام کی بے نمازیوں پر نظر ہوتی، جی نمازی بننا پڑے گا تو نظر ہوگی۔ اللہ کو یہ دعا کیا انہوں نے، میں مولا بچ گیا، میں ہٹ گیا، نیکی ہے تو قبول فرما۔ جیسے انہوں نے عامر کہا چٹان کھسک گئی تو امید کے دل میں جاگ گئی، اور پھر انہوں نے اللہ اکبر اب نیکیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا شروع کیا۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھایا، یہ ہٹ گئے، کچھ دھوپ جیسی آنے لگی، اجالا پیدا ہو گیا کچھ ان کی دعا سے۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں جوانوں محبت سے سننا، وہ یوں کہتے ہیں اے اللہ پروردگار، تو جانتا ہے میں بکریاں چرانے والا ہوں، میں بکریاں پالنے والا ہوں، بکریوں کو جنگل سے پتہ لا کر کھلانے والا ہوں، تو جانتا ہے مولا پروردگار۔ ایک روز میں بکریوں کا پتہ لینے کے لیے گیا، بکریوں کا چارہ لینے کے لیے گیا، اور اسی پر میں اپنے پریوار کو پالتا تھا، میرے جو ہے تو بیوی بچوں کو، ماں باپ کو پالتا تھا۔ مولا ایک دن گیا، جنگل سے پتہ لانے میں بڑی دیری ہو گئی، اور دیری اتنی ہو گئی کہ اے مولا میں نے
جو ہے تو جب گھر پہنچ کر دیکھا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، ماں باپ سو گئے تھے۔ جوانوں میں تو کہتا ہوں نا، تمہیں کامیاب ہونا ہے نا تو سب سے پہلے ماں باپ کو خوش کرو۔ ماں باپ کی خوشی اور ماں باپ کی خدمت گزاری تمہارے دامن میں آ جائے نا تو کوئی بھی آپ پر پریشانی نہیں آ سکتی، کوئی بھی پریشانی نہیں آ سکتی۔ ماں باپ کا مرتبہ پہچانو، جانو، جو ماں کہے باپ کہے وہی مانے۔ ماں کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ رسول اعظم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ والسلام، آقا یا رسول اللہ میرے آقا، میں کچھ عرض کرنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا عرض کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ والسلام، میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر سفر کرنے لگا اور پتھریلی زمین جو ہے تو جب شروع ہوئی تو پتھریلی زمین اتنے پتھر گرم ہو گئے تھے یا رسول اللہ کہ اگر سے اس کے پتھروں کے اوپر کچا گوشت رکھ دیا جاتا وہ کباب ہو جاتے، وہ کباب ہو جاتے۔ اتنی جو ہے تو پتھر کی گرمی پیدا پتھر میں ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، کچا گوشت پتھر پر رکھ دے وہ کباب بن جائے تو حاجی صاحب وہ پتھر کتنا گرم ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم کوکر کو جو ہے تو چولہے پہ رکھتے ہیں اور جو ہے تو آگ بڑھاتے ہیں، تب جا کر کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر وہ گوشت بنتا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ ایسی تیز گرمی تھی آقا، ایسی تیز گرمی تھی، اور گرمیوں میں پتھر کو جو ہے تو گرمی نے دھوپ نے ایسا گرم کر دیا تھا، اگر پتھر پر رکھ دیتے گوشت تو کباب بن جاتا۔ یا رسول اللہ کا صلاۃ والسلام، میرے آقا میں نے جو ہے تو ایسے پتھریلی زمین پر میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر 3 میل لے کر چلا۔ جوانوں سنو، صحابی رسول کہہ رہے ہیں 3 میل لے کر چلا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ حق ادا ہو گیا؟ اللہ اکبر، تاجدار عرب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کو جو جھٹکے آ رہے تھے، اس جھٹکے میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ آج ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور حضرات میں کیا بتاؤں کہ عورتوں کے چکر میں آ کے ماں کے گال بچہ لینا چلا۔ یہ کیفیت ہوئی ہے اسلم میاں، یہ کیفیت ہوئی ہے۔ باپ کو رلا کے آپ کے روزی میں برکت، باپ کو رلا کر کے 3 بیٹیاں 4تھا بیٹا دے دے، مل جائے گا۔ رلا ماں کو، باپ کو رلا، جیسی طبیعت چاہتی ہے ویسی زندگی گزارو، اور پھر کہہ دو بلائیں چلے جائیں۔ بلائیں دور کرنا ہے نا جوانوں، بلائیں دور کرنا ہے۔ میری ماں بہنوں کو تو وظیفہ دیا ہے کہ بلا آئے تو کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے، روزہ رکھیں گے نا، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، ہے نا، اور پھر 1200 مرتبہ درود کی منت مانگیں گے۔ اور جوانوں تم کو اگر غوث اعظم کا فیض چاہیے نا، ماں باپ کو خوش کرو، ماں باپ تمہارے خوش ہو گئے، سمجھ جانا ڈگری بن گئی، دعا دونوں مانگیں گے، اللہ ان کی دعا رد نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا، میرے پروردگار، میں لیٹ ہو کر آیا، اور لیٹ ہو کر آنے کے بعد پھر میں نے اللہ اکبر دیکھا، بکریوں کو پتہ کھلایا، چارہ کھلایا اور دودھ نکالا، تو میں نے مولا اپنے بچے اور اپنی بیوی کو نہیں پلایا، میں نے اپنے ماں باپ کو جگایا، اور ماں باپ کو جگا کر کے میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا۔ اے اللہ میرے پروردگار، میرے رزاق، یہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو بکریوں کا بچوں اور بیوی سے پہلے دودھ پلانا، تیری بارگاہ میں اگر یہ نیکی میری قبول ہو گئی ہے تو اے اللہ مجھے اس جو ہے تو پتھر سے نجات دے دے ہمیں۔ اللہ یہ بس جملہ نکلنا تھا، دونوں نے آمین کہا، بس آمین کہنا تھا، پتھر پھر کھسک گیا، پھر کھسک گیا۔ نیکی کی طاقت،
नेकी की बरकत। अल्लाह अकबर, खसक गया तो तीनों ने देखा पत्थर फिर खसका। अब एक बाकी है दुआ करने वाला, बस आखिरी बात है। अब दोनों ने दुआ मांगी, थोड़ा खसक गया पत्थर, तीसरे ने हाथ उठाया और हाथ उठाने के बाद अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो कहते हैं अल्लाह मेरे यहाँ पर नौकर काम करते थे, मजदूर काम करते थे, और वो मजदूरों ने जो है तो नौकरों ने, उसमें से एक नौकर ने जो है तो उसकी मजदूरी बाकी रख के चला गया, बाकी रख के चला गया। अल्लाह पर मौला वो कई दिनों के बाद या कई सालों के बाद आया। जब वो आया तो अल्लाह पर जब आने के बाद उसने कहा जनाब मेरी जो है तो मजदूरी आपकी जानिब बाकी है, तो आप मेरी मजदूरी मुझे दे दे। तो अल्लाह पर उस मालिक ने कहा ये ऊंट तेरे हैं, ये गाड़ियां तेरी है, ये खेती तेरी है, ये प्लाट तेरे हैं, ये सब तेरा माल है। तो मजदूर ने कहा मौला कि अल्लाह अकबर मेरी तो इतनी जो है तो मजदूरी नहीं है, एक दिन की मजदूरी में ये ऊंट कैसे मेरे हो सकते हैं, ये गाड़ियां मेरे कैसे हो सकते हैं, ये खेत मेरा कैसा हो सकता है, इतना माल मेरा कैसा हो सकता है। ऐ मौला तबारक व तआला खालिक अर्ज़ व समा अल्लाह अकबर, मैंने बड़े दयानदारी के साथ ईमानदारी के साथ उसकी रकम को इस तरीके से मैंने जो है तो बढ़ाया। अल्लाह अकबर, मैंने कहा तेरा माल है, तो उसने पूछा मेरा माल कैसे, कि तेरी जो मजदूरी थी ना एक दिन की, उस मजदूरी का मैंने अंडा दिया, और अंडा लेने के बाद उस अंडे को मुर्गी के नीचे रखा, मुर्गी के नीचे रखने के बाद वो अंडे से बच्चा निकला, बच्चा निकलने के बाद फिर वो मुर्गी से कई एक मुर्गियां हुए, और मुर्गियां इतनी हो गई कि वो मुर्गियां बेचकर मैंने बकरी ले लिया, फिर बकरी से इतनी बकरियां हो गई, फिर मैंने ऊंट ले लिया, फिर वो ऊंट से कई एक ऊंट हो गए, फिर गाड़ियां ले ली, और गाड़ियां से फिर कई एक जो है तो गाड़ियां होने के बाद मैंने जो है तो ये जंगल लिया, ये सब तेरा है। ऐ अल्लाह मैंने दयानतदारी के साथ ईमानदारी के साथ उसे जो है तो वो माल लौटाया है। ऐ अल्लाह अगर ये नेकी मेरी तेरी बारगाह में मकबूल कबूल हो गई होगी तो अल्लाह ये चट्टान से नजात दे दे। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ कौम के नौजवानों, ऐ मेरे प्यारे आका के दीवानों, अल्लाह अकबर, ये दयानतदारी ईमानदारी के साथ उन्होंने माल को वापिस किया और दुआ मांगी, और दोनों ने कहा आमीन। जैसे ही आमीन कहा चट्टान खसक गई, तीनों बाहर निकल गए। बोलो सुभान अल्लाह।